بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ترکی کی جنت نما سرزمین کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ سلامتی کونسل میں بھارت کا مقبوضہ وادی کا مسئلہ ایجنڈے سے ہٹانے کا مطالبہ مسترد۔ مسلم ممالک کوسوو نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں رکن ممالک 1 ارب 52 کروڑ ڈالر مالیت کے مالی وعدے پورے کرے، اقوام متحدہ۔ غسل کعبہ میں استعمال ہونے والی اشیاء کی نمائش۔ ٹرمپ فراڈیا ہے، اس کی کوشش ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، صدارتی امیدوار جو بائیڈن۔ آسٹریلیا میں خاتون کو مگرمچھ کی کھال سے بنا ہینڈ بیگ مہنگا پڑ گیا۔ امریکہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت سے باز رہے، چائنا۔ بھارت میں پب جی کی بندش کے بعد کمپنی کو 34 ارب ڈالرز کا نقصان۔ سونا باہر بھیجنے کے عجیب و غریب طریقے۔ ویڈیو گیمز کھیلنے کے سب سے بڑے فائدے۔ پاکستان میں 55 برس بعد ڈبل ڈیکر بسیں دوبارہ چلنا شروع۔ آسٹریا کے شہری کا برف میں 2 گھنٹے سے زائد کھڑے رہنے کا عالمی ریکارڈ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترک صدر اردوان نے کہا ہے کہ ترکی کی جنت نما سرزمین کو تقسیم کرنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ قوم اس جنت نما سرزمین کو مکمل طور پر حفاظت میں رکھے گی اور اسے کبھی بھی تقسیم نہیں ہونے دے گی۔ صدر اردوان نے جرمن چانسلر سے ملاقات کے دوران مشرقی بحر روم میں ترکی اور قبرصی ترک لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے اور سمندر کنارے پر واقع تمام تر ممالک کے منافع میں رہنے والے کسی منصفانہ تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونان اور قبرصی یونانی انتظامیہ سمیت ان کی پشت پناہی کرنے والے ممالک عدم حل اور تناؤ میں اضافہ کرنے والے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مقبوضہ وادی کو ایجنڈے سے خارج کرنے کا بھارتی مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل نے بھارتی مطالبے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ریاست یک طرفہ طور پر ایجنڈے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ سلامتی کونسل کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی کے ایجنڈے کی تشکیل قواعد و ضوابط کے مطابق کی گئی 15 رکن کونسل کے اتفاق رائے سے ہی ایجنڈا تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بھارت نے اس ہفتے کے آغاز میں اقوام متحدہ کے ادارے سے کہا تھا کہ مقبوضہ وادی کا بھارت کے ساتھ انضمام کر کے متنازعہ ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے مقبوضہ وادی کا مسئلہ ہٹا دیا جائے تاکہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں اس معاملے کو اٹھانے سے روکا جا سکے، جبکہ اقوام متحدہ نے اس بھارتی دعوے کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ایجنڈا آئٹم تبھی ختم ہو سکتا ہے جب تنازعہ حل ہو جاتا ہے یا سلامتی کونسل کا اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ مسلم اکثریتی ملک کوسوو نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت اجلاس میں معاہدے پر دستخط کیے گئے دونوں ملکوں کے درمیان جلد سفارتی تعلقات قائم ہوں گے۔ ادھر کوسوو اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے اور بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مزید کئی اسلامی اور عرب ممالک اسرائیل سے جلد تعلقات قائم کریں گے۔ اس دوران صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے آج ایک اور عظیم دن ہے۔ چائنا نے مالی تعاون میں بڑے پیمانے پر ممکنہ کمی سے اقوام متحدہ کے معمول کے امور متاثر ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے حوالے سے اپنی مالی ذمہ داریوں کی تکمیل جاری رکھنے کا بھی عزم ظاہر کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے رکن ممالک سے کہا ہے کہ اس تنظیم کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے اور رکن ممالک کی جانب سے 1 ارب 52 کروڑ ڈالر مالیت کے مالی وعدے تاحال پورے نہیں ہوئے۔
اقوام متحدہ نے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سال کے امور کو انجام دینے میں اقوام متحدہ کی مدد کرنے کے لیے اپنے مالی امداد کے وعدوں کو وقت پر اور پوری شکل میں ادا کریں۔ اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقوام متحدہ میں دوسرے بڑے شراکت دار کی حیثیت سے چائنا اس تنظیم کے لیے اپنی مالی ذمہ داریوں پر پوری طرح عمل درآمد کر رہا ہے اور اس سال کے اپنے حصے کو پورا ادا کیا ہے، جو اقوام متحدہ کے لیے ہمارے ٹھوس اقدامات کی صورت میں مدد کا اظہار ہے۔ جبکہ دوسری طرف چائنا کا کہنا ہے کہ ہم ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے لیے واجب الادا مالی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری سے پورا کرتے رہیں گے۔ سعودی عرب حکومت نے غسل کعبہ میں استعمال ہونے والی اشیاء اور سامان کی آن لائن نمائش کی ہے۔ اس آن لائن نمائش کا مقصد دنیا بھر میں خانہ کعبہ کے غسل کی رسم دیکھنے والوں کی خواہش پوری کرنا ہے۔ غسل کعبہ میں جو سامان استعمال کیا جاتا ہے اس میں تانبے سے بنے ہوئے 10 لیٹر والے 4 گیلن ہوتے ہیں اور ہر گیلن میں غسل کعبہ کے لیے مخصوص سیال مادہ رکھا جاتا ہے، جو کہ 4 تولہ عود گلاب کی خوشبو اور عرق گلاب سے معطر آب زمزم پر مشتمل ہوتا ہے۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کو فراڈیا کہہ دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ممکنہ طور پر کوشش یہی ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ جو بائیڈن نے پوچھا کہ آخر کتنی بار صدر ٹرمپ ایسی باتیں کہیں گے کہ آپ صرف یہ لکھنے سے رہ جائیں کہ وہ فراڈیا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ زندگی میں کسی شخص سے اس قدر مایوس نہیں ہوئے جتنا صدر ٹرمپ سے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا میں ایک خاتون کو مگرمچھ کی کھال سے بنا ہینڈ بیگ برآمد کرنا اس وقت مہنگا پڑا جب اجازت نامہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے حکام نے ضبط کر لیا اور اب اسے تلف کر دیا جائے گا۔ اس بیگ کی کل مالیت 26,000 آسٹریلوی ڈالرز یعنی 14,000 پاؤنڈ بتائی جاتی ہے اور اسے فرانس کے ایک سٹور سے منگوایا گیا تھا، جس کے بعد آسٹریلوی بارڈر فورس نے پرتھ میں اسے ضبط کر لیا۔ مگرمچھ کی کھال سے بنی مصنوعات آسٹریلیا میں درآمد کرنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن خریداروں کو اس کے لیے 70 آسٹریلوی ڈالرز کا اجازت نامہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اجازت نامہ نہ لینے پر خاتون کو 26,313 آسٹریلوی ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ امریکہ نے ایک تازہ ترین مواد جاری کیا ہے جس نے سنگیانگ میں انسانی حقوق اور مذہب جیسے معاملات کی آڑ لیتے ہوئے نام نہاد جبری مشقت اور جبری خاندانی منصوبہ بندی جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ چائنا نے اس کے رد عمل میں کہا ہے کہ چائنا امریکہ پر زور دیتا ہے کہ وہ سیاسی ریشہ دمانیوں سے باز رہے اور انسانی حقوق اور مذہب جیسے معاملات کی آڑ میں چائنا کے داخلی امور میں مداخلت بند کرے۔ بھارت میں کچھ روز قبل معروف ویڈیو گیم پب جی پر پابندی عائد کی گئی تھی اور اب بھارتی میڈیا کی طرف سے اس حوالے سے نیا دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت میں پب جی پر پابندی لگنے کے بعد صرف 2 دن میں اس گیم کی مالک کمپنی کو 34 ارب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ چینی کمپنی کو پہنچنے والے اس نقصان کی ابتدا پب جی اور وی چیٹ اور اس کی دیگر ایپلیکیشنز پر امریکہ اور دیگر کئی ممالک میں لگنے والی پابندی سے ہوئی ہے۔ پب جی کی مالک چینی کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں اس وقت کمی آنا شروع ہوئی جب صدر ٹرمپ نے ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگا کر وی چیٹ پر پابندی عائد کی۔ اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا اور دیگر کئی مغربی ممالک نے بھی اس کمپنی کی ایپلیکیشنز پر پابندی عائد کر دی۔ بھارت چونکہ آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، جب بھارت نے کچھ روز قبل پب جی اور وی چیٹ سمیت 118 چینی ایپلیکیشنز پر پابندی عائد کی، جس کے بعد کمپنی کے نقصانات کی شرح میں بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ یوں تو دوستو ہر طرح کی سمگلنگ میں لوگ نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن سونے کے سمگلر گویا سب سے زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پکڑے بھی کم ہی جاتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں ان لوگوں کے کچھ ایسے طریقے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ صابن کی ٹکیوں میں بھر کر سونا باہر بھیجنا ہے۔
اس طریقے سے باہر بھیجا جانے والا 38 لاکھ بھارتی روپے مالیت کا سونا چند ماہ قبل بھارتی ریاست تامل ناڈو کے تریچی ایئرپورٹ پر پکڑا گیا تھا۔ ان لوگوں نے صابن کی ٹکیوں میں اس مہارت سے سونے کو بھرا ہوا تھا اور ان پر واپس پیکنگ کی تھی کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان ٹکیوں کی پیکنگ کھولی گئی ہے یا انہیں کاٹ کر اندر سے کھوکھلا کر کے سونا بھرا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹافیوں، چاکلیٹ، بسکٹ اور دیگر ایسی چیزوں کی پیکنگ میں سونا بھر کر لے جانا ان لوگوں کا پسندیدہ طریقہ ہے، کیونکہ ایسی چیزیں ہوائی جہازوں میں لے جانے کی اجازت ہے اور ان کی چیکنگ بھی زیادہ سخت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کھلونوں، پرفیوم اور دیگر چیزوں میں بھی سونا چھپا کر باہر بھیجا جاتا ہے۔ زیادہ محتاط کام کرنے والے ایسے لوگ سونا اصل حالت کی بجائے ورق کی شکل میں مختلف چیزوں میں ڈال کر باہر بھیجتے ہیں۔ اس طریقے سے سونے کی کم مقدار باہر بھیجی جاتی ہے، تاہم یہ اسکینرز کو دھوکہ دینے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ باریک ٹکڑوں اور ورق کی شکل میں سونے کو اسکینرز پکڑ نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ کیپسولز میں سونا بھر کر اسے منہ کے ذریعے نگل کر جسم میں ڈال کر سونے کو باہر بھیجنے کا سب سے چالاک طریقہ ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اسکینرز کم ہی پکڑ پاتے ہیں، یہ زیادہ تر اپنی مشکوک حرکات کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ سونا پیسٹ کی شکل میں بھی باہر بھیجا جاتا ہے۔ اس طریقے میں سونے کو پیسٹ میں بدلا جاتا ہے اور باہر بھیجنے کے بعد ایک کیمیائی عمل سے گزار کر اسے واپس سونا بنا لیا جاتا ہے۔ سفارتی چینلز کے ذریعے بھی ایسی کئی وارداتیں پکڑی گئی ہیں۔ ایسے لوگ مختلف ممالک کے سفارت خانوں میں ملازمت کرتے ہیں، وہ بیرون ملک سے سفارتی سامان میں سونا رکھوا کر لے آتے ہیں۔ چونکہ سفارتی ساز و سامان کی چیکنگ نہیں ہوتی، لہٰذا اس طریقے سے سونا پکڑے جانے کا احتمال بھی کم ہی ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک واردات میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کا ایک حاضر سروس مرد ملازم اور ایک سابق ملازم لڑکی ملوث تھے۔ یہ لوگ کئی سالوں سے متحدہ عرب امارات سے سونا اپنے ملک لے جا رہے تھے اور بالآخر پکڑے گئے۔ خلائی تحقیقاتی کمپنی اسپیس ایکس اور الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلن مسک نے ویڈیو گیمز کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے کہ تمام والدین اپنے بچوں کو ویڈیو گیمز کھیلتے دیکھ کر غصے کی بجائے خوش ہوں گے۔ ایلن مسک کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت زیادہ تر سافٹ ویئر انجینئر ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے پروگرامنگ کی طرف راغب ہوئے اور آج ان میں سے کئی دنیا کے بہترین پروگرامرز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بچپن میں بہت زیادہ ویڈیو گیمز کھیلا کرتا تھا اور یہی ویڈیو گیمز میری ٹیکنالوجی میں دلچسپی کی وجہ بنی۔ اگر ویڈیو گیمز نہ ہوتی تو میں شاید پروگرامنگ کی طرف کبھی نہ آتا اور مجھے کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی سے شاید کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ میرے خیال میں ویڈیو گیمز نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی طرف راغب کرنے کا انتہائی بہترین اور طاقتور ذریعہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ نوجوانوں کی زندگی پر اتنے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے کہ لوگوں کو شاید اس کا احساس ہی نہیں۔ دوستو، ایلن مسک کی ویڈیو گیمز کھیلنے اور بنانے کے بعد ان کی دلچسپی الیکٹرک گاڑیوں اور خلائی تحقیقات کی طرف ہو گئی اور انہوں نے اسپیس ایکس اور ٹیسلا جیسی کمپنیوں کی بنیاد رکھی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کو تحفہ دیتے ہوئے جڑواں شہروں کی سڑکوں پر تقریباً 55 سال بعد ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ بس میں سواری کے لیے ٹکٹ 400 روپے، جبکہ 4 سال سے کم عمر بچوں اور 65 سال سے اوپر عمر شہریوں کے لیے سواری فری ہوگی۔ آسٹریا کے شہری نے برف سے بھرے باکس میں سب سے زیادہ وقت تک رہنے کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ 2.5 گھنٹے تک کلفی جما دینے والی سردی برداشت کر کے آسٹریائی باشندے نے پچھلا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ جوزف کوبرل نے 2 گھنٹے 8 منٹ اور 47 سیکنڈ تک برف میں رہنے کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالا۔ جوزف کوبرل کا کہنا تھا کہ برف میں اتنی دیر کھڑے رہنے کے بعد آپ کے جسم کو جو سب سے پہلی چیز گرم کرتی ہے وہ ہے آپ کے پاؤں، اس لیے میں ابھی فوراً جرابیں پہنوں گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔